السلام علیکم دوستوں، میں ہوں یاش شجاع آپ کے اپنے پروگرام گپ شپ کے ساتھ، اور آج میرے ساتھ وہ مہمان موجود ہیں جنہیں ہم آئیڈیلائز کرتے رہے جب ہم جرنلزم میں آئے. یہ جنگ کے میگزین میں ہم ان کے لکھے ہوئے جو تحریریں تھیں وہ پڑھتے تھے، اور ایک طارق اسماعیل ہمارے چیف رپورٹر تھے روزنامہ پاکستان کے. میں نے ان کے ساتھ رہ کے یہ دیکھا کہ ان کو ایک عبور تھا کہ پنجاب میں برادریاں کون سی ہیں، کون کون سے جگہوں پہ یہ الیکشنز پہ، انتخابات پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی کو یہ چیزیں ازبر ہیں تو وہ ہیں ون اینڈ اونلی سہیل وڑائی صاحب. السلام علیکم سر. بہت مہربانی سر. سر آپ کا تعارف تو میں نہیں کروا سکتا، بہت لمبا ہو سکتا تھا. مہربانی. کیونکہ آپ نے ایک تعارف کو چھوڑیں جی. ایک ہوتے ہیں صاحب طرز شعراء، آپ ایک صاحب طرز صحافی ہیں کہ آپ نے بالکل ایک نئی یعنی کہ انٹرویو کے اس میں کی جیو میں آپ کا. سر سب سے پہلے صحافت میں کیسے آنا ہوا؟ آپ نے پہلے سے ہی یہ سوچ رکھا تھا؟ نہیں سر نہیں، میں تو حادثاتی طور پر آنے والوں میں شامل ہوں. اچھا. میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، نہ کچھ صحافت کا کچھ پتا تھا. میں تو CSS کرنا چاہتا تھا. پہلے میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس میں کوئی کتنی میں سکسیسفل نہیں ہوا. پھر میں آرٹس میں گیا، آرٹس میں کافی مجھے لگا کہ آئی ایم ویری کمفرٹیبل. تو جب CSS کا امتحان دینے کا موقع آیا تو کسی نے مشورہ دیا کہ کرنٹ افیئرز کے لیے آپ کسی اخبار میں چلے جائیں. تو میں اس چکر میں اخبار میں آیا. لیکن جب میں اخبار کے اندر آیا نا تو مجھے یہ اتنا پسند آیا کہ پھر میں نے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا. میں نے سوچا یہی میں نے پروفیشن اختیار کرنا ہے، یہی کام میں نے کرنا ہے، اور بس اس دن سے میں یہی کر رہا ہوں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. سہیل صاحب، چیلنجز آپ کو درپیش، کالم جب آپ لکھتے ہیں، مختلف انٹرویوز بھی آپ نے کیے، ایک آپ کی کتاب بھی روک دی گئی جس میں کافی قابل اعتراض اس کا سر ورق اس کے اوپر اعتراض تھا کمپنی بہادر کو. تو چیلنجز تو زندگی بھر فیس کرتے ہیں. نہیں، صحافت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے آزادی اظہار سے کام لینا ہے اور کچھ سچ بھی کہنا ہے پاکستان جیسے ملک میں یا کسی بھی تیسری دنیا کے ملک میں، تو یہ مشکلات تو ہوتی ہیں. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں، ان سے مشکلات نہیں، وہ چیلنجز ہیں جن سے گزرنا چاہیے، گزرنا پڑتا ہے. آپ نے اپنی صحافتی زندگی میں بہت سارے ابھی جو موجود ہیں، میاں نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، ایون PTI کے چیئرمین، ان سب کے انٹرویوز کر رکھے ہیں. اس سے پہلے بی بی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ. کس سیاسی شخصیت نے، نوابزادہ نصر اللہ سمیت جن کے آپ نے انٹرویوز کیے، آپ کو متاثر کیا؟ دیکھیں، مجھے تو میرے اندر کوئی بوڑھی روح ہے. مجھے تو وہ جو پرانے لوگ تھے وہ بڑے متاثر کرتے تھے. نوابزادہ نصر اللہ، ولی خان، عطا اللہ مینگل، اجمل خٹک، نواب اکبر بگٹی، یہ میرے ویسے بھی پسندیدہ سیاستدان تھے، اور بڑے ان کے اعلیٰ اصول تھے، اخلاقیات تھی، بڑا ان کے اندر ایک گریس تھی. وہ جب بات کرتے تھے بڑی وزڈم کی بات کرتے تھے. تو اس لیے میں تو ان سے بہت متاثر ہوں، اس زمانے کے لوگوں سے. اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں یا نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں، ان سے بھی ہمیشہ ایک اچھا ریلیشن شپ رکھنے کی کوشش کی ہے. ان کی پالیسیوں سے بھی اختلاف کیا ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی شخصیت کے خلاف نہیں بولتا، میں ان کی پالیسیوں کے خلاف بولتا ہوں. آپ نے ان کی سیاست بھی دیکھی، اب ان کی دوسری نسل سیاست کر رہی ہے. مثلا آپ بات کر رہے ہیں اگر ولی خان صاحب کی، میں ولی خان صاحب بہت مشہور، یعنی کہ ان کی بات کہ وہ کس طرح بات کرتے تھے اس پہ پھر ڈٹ جاتے تھے، پھر پہاڑ ہل سکتا تھا وہ نہیں ہلتے تھے. اب ان کی اگلی نسل بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کی اگر آپ بات کریں، بے نظیر صاحبہ کے صاحبزادے اس وقت سیاست کر رہے ہیں. کیا فرق دیکھتے ہیں؟ بہت فرق ہے. دیکھو، ایک تو بھٹو صاحب جو تھے نا، ذوالفقار علی بھٹو کو اگر دیکھیں تو ہی واز اے ویژنری مین. پھر ان کا گورنمنٹ کا تجربہ تھا، ایک برٹرنڈ رسل سے ان کی خط و کتابت تھی، دنیا کے بڑے فلاسفر سے وہ ملتے جلتے تھے، ان کی کتابیں پڑھتے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اپنے والد کا عکس تھی، اور بلاول بھی پڑھتے ہیں. لیکن جو ویژن ہونا چاہیے تھا جس سے کہ اور لوگ اٹریکٹ ہوتے پیپلز پارٹی کی طرف، معذرت سے وہ نہیں کر سکے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی نئے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل کیے، ذوالفقار علی بھٹو نے تو بنائی پارٹی، لیکن بلاول بھٹو کوئی نئے لوگ نہیں لا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کوتاہی ہے، انہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. نواز شریف جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے، اکنامکس کے بادشاہ ہیں.
لیکن انٹرنیشنل پالیٹکس میں یا ویژن میں یا کتابیں پڑھنے میں یا اس طرح کی یہ جو سوچ ہے یہ انہوں نے آہستہ آہستہ لرن کی ہے. وہ پہلے اس سے نابلد تھے لیکن تجربے نے ظاہر ہے اس وقت وہ سب سے تجربہ کار سیاستدان ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, بہت کچھ سمجھ آ جاتی ہے. تو لیکن مجھے یہ اعزاز سمجھ لیں یا یہ جرت سمجھ لیں کہ میں نے ہمیشہ محترمہ بینظیر بھٹو ہو یا نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں, جرت اظہار اتنی پائی ہے کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے بھی ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتا رہا ہوں, چاہے وہ ناراض بھی ہوتے ہوں لیکن برداشت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادروائز میں ایک سافٹ آدمی ہوں, لیکن مجھے اگر کوئی اسی پالیسی سے اختلاف ہو تو میں منہ پہ بھی اور مشورے کے انداز میں بھی ان سے جا کے بات کر لیتا ہوں. سہیل صاحب, اشروں سے آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, سیاست پہ حکومت کے جو پاور کارڈورز ہیں, آپ کا تجربہ اس وقت ہم جس بند گلی میں معاشی طور پہ بھی اور سیاسی ڈیڈ لاک کا بھی شکار ہیں کہ اس کا رزلٹ کبھی بھی اچھا نہیں نکلا. میں نے آپ ہی کے کالم پڑھے ہیں اور اسی سے سیکھا ہے کہ 2018 میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس سے پہلے بھی, تو آپ یہ کہتے تھے کہ آپ کا جو میں نے آپ سے سیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کا موقع دیں, عوام کو فیصلہ کرنا دیں. ان سب جو موجودہ حالات ہیں ان پر کیا کہیں گے آپ؟ بالکل میری اب بھی وہی رائے ہے کہ مفاہمت, مصالحت, لیول پلینگ فیلڈ, آئین کی حکمرانی, لا کی حکمرانی, یہی ملک کو آگے چلانے کے طریقے ہیں. باقی جتنے طریقے ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں, ہم نے کر کے آزمائے ہیں. اب بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ میری بات مانی جائے گی, لیکن بات تو کہنی چاہیے نا کہ بھائی 10 دفعہ آپ یہ تجربے کر چکے ہیں, 20 دفعہ کر چکے ہیں, پھر رزلٹ ٹھیک نہیں آتا تو ایک دفعہ سیدھے چل کے دیکھ لیں. آئین موجود ہے, کورٹس موجود ہیں, ان کے کہنے پہ چلیں اور پارلیمان کو لائیں, فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں. ایک دفعہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, کبھی یہ اس پاتھ پہ بھی چل کے دیکھیں. لیکن اس پہ کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے. جس پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں, ہمیں جس طرح اقتدار مل رہا ہے ملنے دیں, اور جس پارٹی کو نقصان ہوتا ہے وہ چیختی ہے, واویلا کرتی ہے, پھر اس کی سنتا کوئی نہیں ہے. 2018 میں نون یہ کر رہی تھی, آج پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے. اس وقت پی ٹی آئی نہیں یہ سن رہی تھی, آج نون نہیں سن رہی. بس اسی چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں بدقسمتی سے. کاش یہ جو سیاستدان ہیں یہ اپنی پارٹی پالیٹکس سے اٹھ کے کوئی ملک کے بارے میں, کوئی اپنی اقتدار سے اٹھ کے جو ملکی مفاد ہے اس کے بارے میں سوچیں, لیکن نہیں سوچتے. سہیل صاحب, 2018 سے پہلے بلوچستان میں زرداری صاحب جنہیں مفاہمت کا بادشاہ پیپلز پارٹی کہتی ہے, مان لیتے ہیں, انہوں نے کچھ ایسے اقدامات لیے جس پر نون لیگ بڑی ٹھیک ٹھاک کھل کے انہوں نے تنقید کی, اور بلکہ کافی آگے جا کے تنقید کی ان کے اوپر جو باپ پارٹی بنائی گئی. اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت چرچا ہے, وہ پرانی کلپنگ لگائی جا رہی ہیں کہ جب میاں صاحب آج تک میرا خیال ہے ان کا یہ کوئٹہ کا دورہ جب ختم ہو جائے گا تو جو وہ تمام باپ پارٹی کے لوگ تھے وہ واپس انہوں نے نون لیگ میں شامل کر لیے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ تھا جس پہ لوگ ان کے ساتھ چلے بھی, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے جب وہ اسلام آباد سے روانہ ہوئے تو ان کو کیا آپشن دی گئی, لیکن انہوں نے دوسری آپشن چنی اور اس کے بعد وہ مسلسل اس پہ کاربند رہے, تو آج ان کا وہ اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. اصل میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں نا بدقسمتی سے وہ سمجھتی ہیں کہ اصولوں پہ کاربند رہ کے ہمیں اقتدار نہیں مل سکتا. یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں. ہم جو بھی اصولوں والے لوگ ہیں یا جو اصولوں کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو پتہ کیا ہے, نہ انہوں نے اقتدار میں آنا, نہ انہیں اقتدار کے کھیل کا پتہ. اقتدار کا کھیل تو یہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں, آپ کو ساری مدد ملنی شروع ہو جاتی ہے, آپ الیکشن بھی جیت جاتے ہیں, آپ گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں, اور یہی فارمولہ سب سیاسی پارٹیوں نے اختیار کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مفادات حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل کسی اور کے مفادات مجروح کر رہے ہوتے ہیں, اور جب اس کے مفادات مجروح کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک سمپتھی کریٹ ہوتی ہے, ایک بے اطمینانی کریٹ ہوتی ہے, اور پھر وہ آپ کو بھی کھا جاتی ہے. تو یہی سلکل چل رہا ہے. تو میری بنیادی سیاسی جماعتوں سے بہرحال یہ سارے بڑے قابل قدر ہیں, ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو یہ گالیاں, ایک دوسرے کے لیے عدم برداشت, ایک دوسرے کا گریبان جو ہے وہ سر عام کھینچنا, یہ بند کریں. اگر نہیں کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ لڑتے لڑتے سارے ہی مارے جائیں گے, تو اور الٹیمیٹلی کچھ نیا ہی سیاست میں پھر آئے گا. سہیل صاحب, صرف ایک چیز کہ آپ نے بھی جو کہا
اس گھٹن زدہ ماحول میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اپریل 2022 سے پہلے پی ٹی آئی تقریباً ایک ضمنی الیکشن کو چھوڑ کے جو سیالکوٹ میں ہوا تھا بریار فیملی کا، تمام ضمنی الیکشن پنجاب میں ہار گئی تھی. آپ کا تجربہ، آپ کا ویژن کیا کہتا ہے کہ اپریل 22 کے بعد یہ کس طرح، یعنی یہ وہی؟ ایک تو دیکھیں اگر آپ ان سب بائی الیکشنز کے رزلٹ دیکھیں نا، یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی ہار رہی تھی، لیکن ہر حلقے میں 218 سے ووٹ بڑھ رہا تھا. یعنی میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی ایک جو حیران کن بات ہے کہ باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نون کا ووٹ زیادہ ہے، لیکن گراس روٹ لیول تک. ہاں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی نوٹ کر رہے تھے کہ کیونکہ 218 میں لوگ بٹے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ وہ جو بٹے ہوئے لوگ تھے، کوئی آزاد تھے، کوئی کسی اور پارٹی میں تھے، کوئی چپ تھے، وہ سارے جو نون کے مخالف تھے وہ پی ٹی آئی میں اکٹھے ہوتے گئے. اس لیے اسی طرح عوام میں جو اینٹی امریکنزم کی بات کی گئی، جو عمران کے جو دنیا بھر میں جو خطابات تھے، اس نے انہیں پاپولر کر دیا. اور الیکشن سے پہلے ہی عمران خان جو تھے وہ تقریباً برابر پہنچ چکے تھے نون کے. پھر ان کی جو ڈسمل پرفارمنس ہے یہ 16 مہینے کی، جس میں اکانومی ہے، پالیٹکس کی ہی نہیں ہے اس 16 مہینے میں. شہباز شریف صاحب نے ایک بھی عوامی جلسے سے خطاب نہیں کیا، کسی بھی جگہ کا دورہ نہیں کیا، تو اور کوئی پولیٹیکل بیانیہ نہیں تھا. اس سارے نے انہیں اور نیچے کر دیا. تو اسی لیے خان صاحب جو تھے وہ اکیلے میدان میں رہ گئے تھے، ایسا لگتا تھا. تو یہ تو ان کی سے غلطیاں نہ ہوتی، یہ 9 مئی والی بہت بڑی غلطی نہ ہوتی تو انہیں تو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن وہ بھی اپنی اس جو مقبولیت تھی، اس کے جو ہے اس کے زوم میں مبتلا ہو گئے، اور ان کا ایک خیال تھا کہ میں ہر چیز فتح کر لوں گا. تو جو ہم جیسے چند قلم کے یوں سمجھیے کہ مزدور ہیں، ہم گئے تھے ان کے پاس 2-3 دفعہ. بالکل آپ گئے تھے. کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے. یہاں پہ سیاسی پارٹیوں کو یا تو آپس میں مل جائیں، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات کر لیں. اگر نہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے جو آپ کی لڑائی ہے، یہ آپ کی مقبولیت کے باوجود آپ کی قبولیت کی بنیاد نہیں بن سکتا. آپ کو قبولیت بھی حاصل کرنی ہوگی. بے نظیر نے 88 میں جیتنے کے باوجود معاہدہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ سے، اور 3 وزیر لیے تھے، دفاع کا، معیشت کا یعنی وزیر خزانہ، اور کیا نام ہے وزیر خارجہ، یعنی تینوں اہم شعبے انہیں سرنڈر کرنے پڑے تھے. تو جنرل اسمبلی سے مذاکرات. تو یہ ہماری ہسٹری ہے. تو یا تو کوئی انقلاب آ جائے، یا تو اتنے لوگ نکل آئے. 9 مئی کو اتنے لوگ نکل آتے ہیں کہ پورا ملک سرنڈر ہو جاتا، تو وہ تو نہیں نکلے، اور کوئی آئندہ چانس بھی نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو پھر طریقہ تو یہی ہے نا کہ مفاہمت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں، ملک کو آگے چلائیں. یا تو آپ کو اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ اپنی مرضی کر لے، وہ تو نہیں ہے خان صاحب. اگر وہ نہیں ہے اتنے طاقتور تو پھر جو طاقتور ہے ان سے مصالحت کرنی پڑے گی نا، یہی واحد راستہ ہے. سہیل صاحب، آپ سے زیادہ اس بہتر کوئی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ بھٹو صاحب اور عمران خان میں کیا مشترک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ بھٹو صاحب کو بھی کسی وقت میں یہ خیال تھا یہ جو ہمالیہ روئے گا اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہی تھی. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، ایک تو یہ ان کے جو نظریات ہیں نا اس میں کافی ابہام ہے. مثلا میڈیا کی آزادی ہے، ہیومن رائٹس ہیں، جو عدلیہ کی جو آزادی ہے، فوج کا جو کردار ہے، آئین کا جو حاکمیت ہے، ان چیزوں کے بارے میں ان کے نظریات وہ نہیں ہیں جو دنیا بھر کے جمہوریت پسندوں کے ہوتے ہیں. اس وجہ سے جو بہت سے لوگ ہیں جمہوری، وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. جبکہ بھٹو صاحب وہ پہلے بندے تھے جنہوں نے یہ سارے جو دنیا بھر کی جمہوریتوں کا انداز ہے اس کو اون کیا تھا. ہاں، ان میں بھی غلطیاں تھیں، انہوں نے بھی اپنے مخالفوں سے اچھا سلوک نہیں کیا، انہوں نے بھی جو ہے عبداللہ کیمپ بنایا، یہ کیا. لیکن اوور آل ہی واز ویری کلیئر مین کہ دنیا میں ڈیموکریسی کیسے چلتی ہے. دوسرا، ان سے یہ جو صنعتیں انہوں نے قومیائی تھیں، یہ بھی غلطی ہوئی. بعد میں ساری دنیا نے یہ ریئلائز کیا کہ اکانومی کا یہ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی مارکیٹ اکانومی کی طرف آنے ہیں. لیکن اوور آل بھٹو صاحب کا جو سیاسی ویژن تھا اور جو جمہوری ویژن تھا، وہ دنیا کا جو جمہوری ویژن ہے اس کے بہت قریب تھا.
खान साहब अभी तक दुनिया के जमहूरी विजन के करीब नहीं गए। वो आप भी समझते हैं सही या गलत, वो समझते हैं कि जी फौज के साथ मिलकर हुकूमत करनी चाहिए। वो अब भी कोई मीडिया की आज़ादी पे वो यही समझते हैं कि ये मीडिया जो है इसको सबक सिखाना चाहिए, उन्होंने सिखाया। तो ये फ़र्क है दोनों में, भुट्टो में और इमरान खान में। लेकिन दोनों पॉपुलर थे। भुट्टो साहब तो खैर बहुत पॉपुलर थे, इमरान खान मैं नहीं समझता कि उन जितना पॉपुलर है। लेकिन इमरान खान भी कोई कम पॉपुलर नहीं है, इमरान खान भी बहुत पॉपुलर है, उनके लोग हैं। लेकिन फ़र्क फिर पॉपुलैरिटी में भी फ़र्क है। भुट्टो साहब की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी ना, वो डाउन ट्रॉडन में थी, बिल्कुल वो लोग जो महरूम तबका, बिल्कुल पहली बार आवाज़ उन्होंने, ठीक है। इमरान खान की जो मकबूलियत है वो मिडिल क्लास में है, मिडिल क्लास में वो मकबूल है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो जो डाउन ट्रॉडन है वो कुर्बानी देते हैं, बिल्कुल, और जो मिडिल क्लास है वो कुर्बानी नहीं देती, वो पीछे हट जाती है। तो यही खान साहब के साथ हुआ कि मिडिल क्लास सोशल मीडिया पे तो बहुत बोलती है, लेकिन जो अमली मैदान है 9 मई के बाद अमली मैदान में कोई नहीं उतरा। जबकि भुट्टो का जब मार्शल लॉ भी था तो लोग अपने आप को आग लगा लेते थे, गिरफ्तारियां देते थे, मार्शल लॉ बर्दाश्त करते थे, कोड़े बर्दाश्त करते थे, शाही किला में भी लोग गए हैं बहुत सारे लोग। तो ये दोनों का कंपैरिजन है। अच्छा सुहेल साहब, मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपसे सवाल करूंगा कि मियां साहब तो आ रहे हैं, तो क्या आपको नजर आता है कि क्या वो संभाल पाएंगे मौजूदा जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश है? लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सुहेल वड़ाइच साहब, उनसे बात कर रहे थे। सुहेल साहब, ये तो हो गई बात, हमें भी समझ आ रही है कि पीटीआई इस वक्त दौड़ में नहीं है, और जरदारी साहब और बिलावल साहब की तकरीरों से भी लग रहा है कि वो भी दौड़ में नहीं है। पहले तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, वो जो उनके साथ। देखें, सिंपल बात थी, जाहिर है मेरे जो जाती ख्यालात हैं वो तो और हैं, लेकिन अब करते हैं ताज़ा हालात की बात। ताज़ा हालात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी अगर इत्तेहाद करना था ना, तो उनको सूट नहीं करती थी। उसकी क्या वजह है कि सारी लड़ाई है पंजाब में, और पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत कम है। पंजाब में अगर कोई पीटीआई से लड़ाई कर सकता था, कोई मुकाबला कर सकता था, वो नून लीग था, तो उनकी नेचुरल चॉइस थी, कोई इसमें हैरानगी की बात नहीं। और दूसरा, नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाना भी उनकी नेचुरल चॉइस है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ से हम 100 इख्तलाफ करें, मुझे उनकी मौजूदा पॉलिसियों से बहुत इख्तलाफ है, लेकिन ये तो सच है ना कि माजी में वो परफॉर्म कर चुके हैं। हाँ। वो मोटरवे बना चुके हैं, वो बिजली के कारखाने लगा चुके हैं, वो इकानमी को लिबरलाइज कर चुके हैं, वो कराची के अंदर अमन ला चुके हैं, वो बहुत सारे उनकी जो इस तरह के इकदामात हैं। और दूसरा ये है कि उन्होंने बहरहाल अपनी स्पेस के लिए और जमहूरी स्पेस के लिए भी लड़ाई लड़ी है। तो ये उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि उन्होंने भी सबक नहीं सीखा, कि बजाय इसके कि भाई वो वोट की इज्जत दो का नारा लगा के फिर वही कर रहे हैं जो माजी में करते रहे हैं। तो उसी तरह पीपल्स पार्टी को अपने खिलाफ कर रहे हैं, उसी तरह दूसरी पार्टियों को दबा रहे हैं, उसी तरह वही सारा कुछ कर रहे हैं जो उनके पे इल्ज़ाम था 1990 का, 1997 का। तो बंदा ये तवक्को करता है कि वन शुड लर्न एंड ग्रो, और उससे आगे बढ़ना चाहिए। देखें, अब भी फर्ज करें वो ये कहें कि भाई देखो ये सियासी मजबूरी है, ये मेरा प्रिंसिपल नहीं है, सियासी मजबूरी है, तो शायद हम सबको समझ आ जाए। लेकिन जब वो अपनी सियासी मजबूरी को असूल बना के पेश करेंगे तो ये किसी की समझ में नहीं आएगा। यही इस वक्त हो रहा है कि उनके जो तर्जुमान हैं और उनके जो लोग हैं वो इसको असूल करार दे रहे हैं। ये असूल नहीं है। आप कहें हमारी सियासी मजबूरी है, हमने इक़्तिदार में आना है, हमने इक़्तिदार में आके फिर डिलीवर करेंगे, शायद फिर उसके बाद अपने असूलों पे भी आ जाए तो हमें समझ आ जाए। लेकिन अगर वो ये कहें कि यही असूल हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर जो माजी के असूल थे उनको हम कहाँ दफन करें। सुहेल साहब, मीनार पाकिस्तान का जलसा जो हमने मियां साहब का देखा, जलसा बहुत कामयाब था, मैं रिपोर्ट करता था सारा दिन, लेकिन एक चीज मुझे उसमें मिसिंग नजर आई। मुझे गिलगित तक के लोग वहां पे नजर आए, मुझे केपी से मुझे लाहौर से बड़े कम लोग नजर आए, और लाहौर तो नून लीग का किला। सर ये जो देखिए नून का जो वोटर है ना, वो है बिजनेस क्लास,
بزنس مڈل کلاس، وہ جلسوں جلسوں میں نہیں جاتا، پہلے بھی نہیں جاتا، ان کے کبھی بھی بڑے جلسے نہیں ہوئے، ان کی کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح سے یہ نہیں ہے، ان کے بندے ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اور ووٹ ڈالنے جاتے ہیں ان کے بندے، اور ووٹ ڈال کے فوراً گھر آ جاتے ہیں، یہ وہاں بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ان کے پولنگ سٹیشن پہ بھی وہ اتنا رش نہیں ہوتا، یہ جاتے ہیں سیدھا ووٹ ڈالتے ہیں، گھر آ کے بریانی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہاں بریانی نہیں کھاتے، جو باقی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ وہیں بیٹھ کے بریانی کھاتی ہیں، تو اس لیے ان کے پولنگ سٹیشن پہ رش ہوتا ہے، تو لیکن ان کی وہ کمیٹڈ بزنس مڈل کلاس جو ہے نا وہ اب بھی ان کے ساتھ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تاجروں کا کوئی بڑا گروہ پی ٹی آئی میں نہیں گیا، باوجود 4 سال ان کی حکومت تھی، یہ تھی وہ نہیں گئے، انڈسٹریلسٹ بھی میجارٹی میں ابھی بھی نون کے ساتھ ہے، تو یہ جو بڑا چنک ہے یہ نون کے ساتھ ہے اب بھی، اور لیکن دوسری طرف جو مڈل کلاس تھی، یہ نوکری پیشہ مڈل کلاس، یہ جو کارپوریٹ مڈل کلاس تھی، وہ چھوڑ گئی ہوئی ہے نون کو، اور وہ جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ سہیل صاحب آپ نے بھی کہا کہ وہ پرفارم کر چکے ہیں، اور ڈار صاحب جب لندن سے پاکستان آ رہے تھے وفاقی وزیر داخلہ کا قلمدان سنبھالنے، تو خبریں چلوائی گئی ہم سے، آپ کو پتہ ہے کہ جی ان کے آنے سے پہلے ہی ڈالر اتنے نیچے آ گیا، ڈالر پھر ان کے پہنچنے پہ پھر انہوں نے آتے ساتھ خود بھی اعلان کیا رانا ثناءاللہ کو ساتھ کھڑا کر کے کہ میں دیکھتا ہوں ڈالر کو، اور یہ 16 مہینے کی پرفارمنس تو اچھی نہیں تھی۔ میں وہی سوال کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ میاں صاحب کے تو رائٹ پہ وہی تھے جلسے والے دن بھی، اور وہی وزیر خزانہ ہوں گے، تو وہ جو پرفارمنس کہ نہیں، یعنی میرا نہیں خیال وہ وزیر خزانہ ضروری نہیں وہ ہوں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی عہدہ دے دیں، شہباز شریف وزیر خزانہ آ دیں، لیکن یہ سچ ہے کہ 16 مہینے میں شہباز شریف نہ پالیٹکس مینج کر سکے نون کی، اور نہ ڈار صاحب فائنانس مینج کر سکے، یہ دونوں چیزیں کوئی قابل رشک نہیں ہیں، اس سے بڑا نون کو نقصان پہنچا۔ اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب، میرا خیال ہے ہو سکتا ہے، دیکھیں ساری ریاست مل کے نونز کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے اگر کوئی ایفرٹ کرے، اور ساتھ ہی سیاسی مفاہمت کا ڈول بھی ڈالیں الیکشن کے بعد، تو ہو سکتا ہے۔ دیکھو ہمیں تو امید نہیں کھونی چاہیے نا، دیکھیں اب دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے توقع کرنی چاہیے کہ میاں نواز شریف ہی جو ہے مصالحت بھی کریں گے، اکانومی بھی ٹھیک کریں گے، تو ہماری توقعات تو ظاہر ہے سیاست کے لوگوں سے ہی ہے نا، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، بلاول ہو، تو ہم تو توقع کرتے ہیں کہ وہ سوچیں گے آ کے کچھ نہ کچھ بہتری کا۔ سہیل صاحب ابھی آپ نے کہا کہ 16 ماہ میں نون لیگ کی سیاست آپ کو ویسے نظر نہیں آئی، سہیل صاحب آپ کوریج کر رہے تھے 2018 کے انتخابات کی، اور اس وقت مریم اپنے باپ کے شانہ بشانہ کمپین کر رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد بھی مریم 2018 میں تو یہ جیل میں تھے نا، جیل میں تھے، اس سے پہلے یعنی واپسی پہ یہ جیل میں گئے، اس سے پہلے یہ جلسے کرتے رہے، مجھے کیوں نکالا، اور 2018 کے الیکشن میں تو دونوں جیل میں تھے۔ اس کے بعد بھی جب مریم باہر آئیں اور انہوں نے کچھ جلسے کیے جو ہم ٹی وی پہ نہیں دکھا پائے، وہ جلسے میں بہت بڑے جلسے تھے، لیکن 16 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ چلے میاں شہباز شریف تو وزارت عظمیٰ کے وہ کہتے ہیں جی میں تو اس وقت پھنسا ہوا تھا، فائر فائٹنگ میں لگا ہوا تھا، ہمیں مریم نواز کا بھی کوئی کردار نظر نہیں آیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو 16 ماہ تھے، یہ انہوں نے اچھے پرفارم نہیں کیا، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، نہ پولیٹیکلی نہ اکنامکلی، اور اس کا نون کو بڑا نقصان ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی، ان کو پالیٹکس بھی ساتھ کرنی چاہیے تھی، اکانومی بھی ٹھیک کرنی چاہیے تھی، سٹیپس بھی لینے چاہیے تھے، لوگوں سے بات بھی کرنی چاہیے تھی، اپنا جو پولیٹیکل ان کا یہاں پہ لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ تو بالکل کٹ کے رہ گئے، تو کٹ کے رہنے سے تو آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں۔ سہیل صاحب موجودہ جو ماحول ہے، آپ نے ضیاء صاحب کا ماشاءاللہ دیکھا، اس وقت بھی بڑا گھٹن زدہ ماحول تھا، اس وقت کچھ معاشی گھٹن بہت زیادہ ہے، لوگوں کی قوت خرید تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، آپ سے زیادہ آپ کا تو نفس پہ ہاتھ ہے، آپ ابھی بھی مجھ سے انٹرویو سے پہلے اپنی ٹیم سے بات کر رہے تھے، آپ جا رہے ہیں لوگوں میں الیکشنز کے لیے، آپ نہیں سمجھتے بہت مشکل ہوگا میاں صاحب کے لیے؟ بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، میں لکھ بھی چکا ہوں کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے اس دفعہ، اقتدار چومکھی لڑائی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اکنامک لڑائی ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سیاسی لڑائی ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی سپیس کی بھی لڑائی ہے کہ کیا وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو اختیار بھی ملے گا یا نہیں ملے گا،
لوگوں کو, عوام کو کیسے ساتھ لے کے چلیں گے؟ تو یہ بہت سے ابھی سوالات ہیں. لیکن ظاہر ہے میاں نواز شریف تجربہ کار ہیں, انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں اپنی کیسے سپیس بناؤں, کیسے میں اکانومی ٹھیک کروں. کچھ چیزیں ان کی آ رہی ہیں, مثلا ابھی انہوں نے آج کے اخبار میں آیا کہ جی میں سولر جو ہے وہ لے کے آؤں گا اور سستا کروں گا, اور اس سے بجلی کی پرائس پہ فرق پڑے گا. مے بی دیکھ لیٹ سی. سوال تو یہ ہے نا کہ کیا امپیکٹ ہوگا, کیا واقعی کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے. سہیل صاحب, میں نے پچھلے ہفتے عطاء اللہ قاسمی صاحب کا ایک انٹرویو کیا, تو اس میں انہوں نے مجھے ایک خبر دی کہ آپ فکر نہ کریں, میاں صاحب ایسے ہی واپس نہیں آئے. ان کے خلیجی ریاستوں خصوصاً سعودی عرب میں کوئی بات چیت وہ کر کے آئے ہیں, اور مجھے یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ضرور ریلیف دیں گے. تو سہیل صاحب ابھی تو خلیجی ریاستیں خود بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے جا رہی ہیں. یہ صرف میاں صاحب ہی نہیں, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کافی عرصے سے کہہ رہی ہے. بزنس مینوں کے ساتھ جو اجلاس ہوا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ 50 بلین جو ہے جی بالکل وہ ہمیں خلیجی ممالک نے ہم سے بات کی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک ایک بھی عرب نہیں آیا. سو لیٹ سی. لیکن ہمیں ظاہر ہے ان کی بات رد کیوں کریں, ویٹ کر لیتے ہیں. دسمبر تک کا انہوں نے کہا تھا. میری جو تھی کہ اگر آپ موجودہ حالات اگر دیکھیں کہ وہ 50 بلین کا تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, جو اب وہاں پہ سینیریو بن رہا ہے جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے مشکل لگ رہا ہے. نہیں پہلے بھی مشکل لگ رہا تھا, ایون وہ 1 بلین تو دے نہیں رہے, تو ہم 50 بلین کی توقع کر رہے ہیں. تو کیسے ہوگا میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن چلے ہم ان کی بات کو رد نہیں کرتے, ویٹ کر لیتے ہیں. سہیل صاحب, میاں صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب سے, اور سعودی عرب ہی لیڈ کر رہا ہے تمام عرب ممالک کو. مجھے تو 7 سال یو اے میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے, وہ سب اس طرف دیکھتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ میاں صاحب سعودی عرب سے جو امید لگا کر وہ آگے, یہ پھولوں کی سیج تو نہیں, آپ نے بھی کہہ دیا کانٹوں کی سیج ہے, اس طرف قدم بڑھا رہے ہیں, تو اس کا بہت خوفناک امپیکٹ آئے گا. کیونکہ یہ 90 کی یا 97 کی یا ایون میں 2013 بھی کہتا ہوں کہ حالات اس سے بہت بہتر تھے, بہت بہتر تھے. تو یہ بہت میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مجھے بھی کوئی ہائی ہوپس نہیں ہیں. آپ کو بھی امید نہیں ہے. اچھا سہیل صاحب, اگر ہم بلاول کی طرف آئیں, جو پیپلز پارٹی نعرہ لگا رہی تھی, بلاول آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس وقت, وہ تو اپنے آپ کو آئسولیٹڈ محسوس کر رہے ہیں اور برملا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں سندھ بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی حصہ ملے گا اگر آپ اتنی سیٹیں جیت لیں گے, اور آپ کو سندھ گورنمنٹ بھی ملے گی. لیکن ظاہر ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور اس لیے بھی ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ان کا وہ حصہ چھین نہ لیا جائے, اور اسی لیے شور مچا رہے ہیں. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں گے. سہیل بڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کر رہے ہیں ان سے. مزید بات آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سہیل بڑائی صاحب. سہیل بڑائی صاحب سے ہم جان رہے تھے موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی. سہیل صاحب, شیخ رشید احمد صاحب ہماری سیاست میں ایک بڑا ایسا کردار ہے کہ ان سے لاکھ اختلاف کریں لیکن سیاست پہ ان کی نظر بڑی گہری ہے. وہ کرتے عوام کی سیاست ہے جس طرح آپ عوام کی صحافت کرتے ہیں کہ کمرے میں بیٹھ کے نہیں, آپ لوگوں میں جا کے ان کے خیالات سے آگاہ رہتے ہیں. انہوں نے ایک بار بات کی تھی کہ میں بہت بڑا سیاسی خلا دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو میرے ہم عمر ہیں جب یہ لوگ جائیں گے تو مجھے میدان میں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی. یعنی وہ نواز شریف سے لاکھ اختلافات رکھیں, زرداری صاحب سے بھی ان کے اختلافات ہوں, عمران خان کے ساتھ آج تک ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے کچھ عرصے پہلے تک. وہ کہتے ہیں جب یہ لوگ, یہ پیڑھی فارغ ہو جائے گی تو پھر مجھے میدان خالی نظر آ رہا ہے. یہ صحیح ہے, سارے 70 میں ہیں, اور یہ میں بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میرا خیال نواز شریف کا تو یہ شورٹ شارٹ آخری الیکشن ہے. عمران خان چونکہ ذرا فٹ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک عہدہ الیکشن اور لڑ لیں, لیکن اس کے بعد تو پھر وہ ظاہر نہیں کر سکیں گے. لیکن ہوتا ہے نئی سیاست, نئے لوگ, برٹش پرائم منسٹر ہر 2-3 سال کے بعد نیا آ جاتا ہے. تو اگر آپ سسٹم چلائیں تو نیو پیپل ول کم, نیو پیپل ول گرو,
آ جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس سوال تو یہ ہے کہ سیاسی کلچر جو ہے اس کو گرو کرنے دیا جائے، سیاسی جماعتوں کو سٹرانگ کیا جائے، لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. دنیا بھر میں 2 طرح کے سسٹم ہیں. اب دیکھو، ایک امریکہ کا سسٹم ہے کہ وہ جو گورننس ہے وہ پروفیشنلز کے حوالے کر دیتے ہیں. ہمارا ظاہر ہے ویسٹ منسٹر سسٹم ہے یا برٹش سسٹم ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ الیکٹڈ لوگوں کو ہیڈ بناتے ہیں اور جو سیکٹری ہے یا پروفیشنل ہے وہ نیچے ہیں. لیکن ہم الیکٹڈ لوگوں کی جو تربیت ہے پروفیشنل وہ نہیں کرتے. جبکہ برطانیہ کے اندر یہی سسٹم ہے، لیکن وہ اپنے وزیر کو پہلے سکھاتے ہیں، اس کو کئی سال تک ٹریننگ دیتے ہیں، پھر اس کو انچارج بناتے ہیں. تو ہمیں بھی ضرورت ہے. آپ ان کے دیکھیں کہ ان کے وزیر خزانہ جو ہے وہ ایک پالیٹیشین ہوتا ہے، سیکٹری فائنانس، سیکٹری خارجہ، لیکن وہ اتنے تجربہ کار ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی پروفیشنل سے بہتر پرفارم کرتے ہیں. آپ مسلسل ان کے دیکھیں، سیکٹری ایکسچیکر ہوگا یا سیکٹری فارن افیئرز ہوگا، وہ اتنا قابل ہوگا کہ بیوروکریٹ یا ایکسپرٹ یا پروفیشنل ان سے بہت آگے ہوگا، کیونکہ اس کو انہوں نے ٹریننگ دی ہوتی ہے. تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جس طرح فوج کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے، صحافت کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے، اسی طرح پالیٹکس میں بھی جو بندوں نے گورننس کرنی ہے ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، تاکہ وہ گورننس بہتر کر سکیں، ویژن بہتر کر سکیں. تو یہی طریقہ ہے آگے جانے کا. سہیل صاحب، مجھے یہ جرنلزم کے کچھ طالب علموں سے بات کرنے کا کچھ عرصہ پہلے موقع ملا، تو ایک بچی کے سوال پہ میں زیادہ جواب صحیح طریقے سے دے نہیں سکا. میں نے کہا میں آپ جیسے کسی جیسے کہتے ہیں نا عالم دین ہوتا ہے تو عالم صحافت سے پوچھوں گا. عالم صحافت کہاں ہے؟ ہم تو سب سے نچلے درجے پہ. مجھے اس نے سوال کیا، اس بچی نے، کہ سر کیا وجہ ہے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان کے لوگ ہم سے الگ ہوئے کہ ہم ان کا استحصال کر رہے تھے ان کے بقول. تو آج وہ جو ہم سے بعد میں معرض وجود میں آئے، وہ ہم سے معاشی میدان میں، تعلیمی میدان میں، ہر میدان میں وہ آگے جا چکے ہیں جبکہ ہم پیچھے ہیں. کیا ان کی یہ بات درست ثابت نہیں کر دی وقت نے؟ میں نے اس بچی سے اتفاق دیکھیں، زیادتیاں ہوئی ہیں مسلسل، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کولیکٹیو مسٹیکس یا ایررز ہیں. مجھے یاد ہے 71 اور 70 کا، میں چھوٹا تھا، تو ہم سب لوگ جتنے ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے، موسٹلی پنجابیز، ہم سب جو تھے یہ اپنے آپ کو جسٹیفائڈ سمجھتے تھے ٹو ٹاک اگینسٹ ایسٹ پاکستانیز. میں نے یہ سنا ہے کہ لوگوں سے کہ جی بنگالیوں سے بو آتی ہے، بنگالی کتنا گندے طریقے سے کھاتے ہیں، بنگالی جو ہیں یہ فوج کے لیے انفٹ ہے. یہ اس زمانے سے میں نے یہ چیزیں سنی ہوئی ہیں. تو یہ جو نفرت اور تعصب تھی، یہ پیدا کیسے ہوئی، کس نے کی، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، وہ ہمارے سامنے ہے. اب بھی ہم ویسی ہی نفرت ہے ہمارے اندر. پی ٹی آئی جو ہے وہ دوسروں کو چور کہہ رہی ہے، گالیاں نکال رہی ہے، نون والے کہہ رہے ہیں یہ چور ہے، ٹھیک ہے، یہ توشہ خانہ کھا گیا ہے. تو اگر تو اسی طرح لڑتے رہیں گے آپس میں، کوئی آپس میں بیٹھ کے ہم کوئی رستہ نہیں نکالیں گے، تو پھر تو ایسے ہی ملک اور نیچے جائے گا. لیکن اگر رستہ نکال رہے ہیں، دیکھیں پاکستان کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے رستہ نکالنے کی، اس کی مثالیں موجود ہیں. دیکھیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن اس کی ایک مثال ہے کہ اس وقت بھی بلوچ اور پنجابی آپس میں کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے. 71 کا سانحہ ہو چکا تھا، لیکن سب نے بیٹھ کے ایک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا جو ایک بیسٹ ڈاکومنٹ ہے. پھر دوسرا واقعہ ہے کہ جب پوری قوم بٹی ہوئی تھی پرو طالبان اور اینٹی طالبان میں، تو ہم ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور انہوں نے جو طالبان تھے یا ان کے دہشت گرد تھے ان کے خلاف کارروائی کی پلاننگ کی اور اس کو اپروو کیا. تو وہ بھی دیکھا ہم نے، جب یہ اپروول ہوئی تو لوگ کلیئر ہوئے، فوج نے پھر حملے شروع کیے، پھر اس کے بعد ہمیں جا کے کامیابی ملی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہے کہ دو جو رائیول تھے بڑے ملک کے، وہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے ایک چارٹر کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سٹیبلٹی آ گئی. 5 سال حکومت کی، پیپلز پارٹی نے بھی کی، نواز شریف نے بھی کی. تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کیپیسٹی موجود ہے. اب اس کیپیسٹی کو کیسے اور کب استعمال ہونا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے لوگوں میں شعور کی ضرورت ہے، لوگوں پر دباؤ کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. یہی طریقہ ہے. سہیل صاحب، جو آپ نے ابھی بات کی بلوچستان کے، اس وقت تعلقات اچھے نہیں تھے، آج تو بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، بہت ان کے تحفظات ہیں. مجھے جانے کا بھی اتفاق ہوا کوئٹہ PFUJ کے الیکشن میں،
وہاں پہ تو بہت محرومی ہے، اور اسی طرح کے پی میں بھی، اور سندھ تو پہلے ہی پانی اور دیگر معاملات پہ آپ سے، تو کس طرح یہ معاملہ آگے چلے گا؟ دیکھیں طریقہ تو یہی ہوتا ہے نا، انصاف اور قانون، اور تو دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اگر کسی کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو بچہ بھی بول پڑتا ہے آپ کے سامنے، آپ کا اپنا بیٹا. لوگ بیٹے جو ہیں وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اپنی بیوی کے ساتھ. ہم نے روز دیکھتے ہیں یہ چیزیں. تو بھائی اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو آپ کے چھوٹے بھائی یا آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بے انصافی پہ چیخیں گے اور چھوڑ جائیں گے آپ کو. تو اس لیے ہمیشہ ریاست کا چلانا ہو، حکومت کا چلانا ہو، گھر کا چلانا ہو، سیاست کا چلانا ہو، اس میں انصاف کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ ماننا چاہیے کہ ہم بلوچستان کے ساتھ، کے پی کے ساتھ، سندھ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے رہے. ہم پنجابی، ہم استحصال کرتے رہے. بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ، خود بھی پنجابی ہیں. ہاں بالکل، ہم استحصال کرتے رہے ہیں. ہم نے، آپ یہ دیکھیں کہ کے پی اور سندھ کے جو وزرائے اعلیٰ تھے ان کو پاکستان بننے کے پہلے سال ہی نکال دیا تھا اور نااہل کر دیا تھا. بالکل. اور وہ الیکٹڈ چیف منسٹرز تھے. تو یہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے. بلوچستان میں کافی عرصے سے ہو گیا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہی نہیں ہوا ہے، اور جو الیکشن ہوتے ہیں وہ ساری گورنمنٹ جو ہے ایک طرح سے کہیں اور سے بنتی ہے، کہیں اور سے بنتی ہے. تو اب جب آپ انصاف ہی نہیں کر رہے، سندھ میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتے تھے، حکومت جو تھی وہ ارباب رحیم اور ممتاز بھٹو اور وہ جو مہر صاحب تھے وہ بنا لیتے تھے. بالکل. تو لیکن سندھ میں تو چونکہ اب پیپلز پارٹی نے خود اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات کر لیے ہیں تو اس لیے اب ان کی حکومت آنی شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چلے گا نہیں. کب تک آپ یہ چلائیں گے؟ طریقہ تو یہی ہے نا کہ الٹیمیٹلی آپ کو لوگوں کی جو وشز ہیں ان کو ماننا پڑے گا، ان پہ چلنا پڑے گا، اور ہر ایک ادارے کو اپنی اپنی جگہوں پہ آنا پڑے گا. یہی ملک چلانے کا طریقہ ہے. سہیل صاحب، آپ کی ذاتی پروفیشنل زندگی کے حوالے سے کہ جتنا میمکری میں نے آپ کی دیکھی ہے، یہ جو طنزیہ مزاحیہ شو، اس کو انجوائے کرتے ہیں؟ کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں. اچھا، انجوائے کرتے ہیں؟ کبھی نہیں. لیکن یہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں اس سے پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے. اپنی بات کرتے ہیں، کبھی کسی کو پرسن کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی کے خلاف الزام نہیں لگائے. ساری زندگی کوشش کی ہے کہ انصاف کے ساتھ، کرپشن سے دور. لیکن اس کے باوجود یہاں ہمارے یہاں روایت بن گئی ہے ہر ایک کو گالی دے دو. ٹھیک ہے، بالکل. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اگر اس ایک دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہم ان کے گریبان ضرور پکڑیں گے جو گالیاں دے رہے ہیں. سہیل صاحب، افتخار صاحب سے میری ایک بار بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی مشکل مرحلہ، تو انہوں نے کہا میں بی بی محترمہ کا انٹرویو کر رہا تھا، تو ایک سوال پہ جو ان کے بھائی سے میں نے مطالعہ کیا وہ انٹرویو چھوڑ کے چلی گئی تھی. اس کے بعد پھر میر صاحب نے انٹروین کیا اور وہ انٹرویو میرا کنٹینیو ہو گیا. آپ کی زندگی میں ایسا کوئی مشکل مرحلہ آیا؟ کیونکہ آپ نے جتنے انٹرویوز کیے ہیں. جی بہت دفعہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. طاہرہ سید چھوڑ کے چلی گئیں، بابرہ شریف چھوڑ کے چلی گئیں، کئی پالیٹیشین چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن محبت سے، پیار سے ان کو منا لیتے ہیں. لیکن میں نے کبھی کسی کی انٹرفیئرنس کی نہیں ضرورت پڑی، میں خود ہی منا لیتا ہوں. اچھا، یہ بتائیں کہ یادگار انٹرویو جسے آپ نے انجوائے کیا. میرا خیال ہے اکبر بگٹی کا جو ہے وہ لوگوں نے بھی بڑا پسند کیا. بالکل، وہ تو لوگوں نے، آپ نے کیسے؟ مجھے بھی یہ اچھا لگا. ایک تو یہ ہے کہ وہ اکبر بگٹی صاحب کسی کی مانتے کم تھے، لیکن میں نے انہیں جو کہا نا وہ انہوں نے کر دیا. لیکن اور بھی ہم نے بڑے، ایک ہم نے وہاں پہ تھر میں کیا تھا، ہندو جو ہمارے وہاں کے بہت بڑے سردار ہیں، مہاراجہ ہیں، جی ان کا کیا تھا. وہ بھی بڑا یادگار تھا. مجھے تو وہ بھی بہت اچھا لگا. ون آف مائی فیوریٹ انٹرویوز. ٹھیک ہے. تو ولی خان صاحب کے ساتھ آپ کا کیسا؟ ولی خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ہی بیکیم سو فونڈ آف می دیٹ انہوں نے وہ باتیں کی جو آج تک کبھی کی نہیں تھی. اپنے باپ کے بارے میں کر دیں، اپنے بچپن کے بارے میں کر دیں. یہ کہا کہ میرے باپ نے میری طرف توجہ نہیں دی سیاست کی وجہ سے، ہمیں گھر نہیں بنا کے دیا، ہمیں تعلیم نہیں دی. تو یہ اس طرح کی باتیں جو وہ عام طور پہ نہیں کرتے تھے. لیکن ہی واز اے ویژنری مین. مجھے بہت امپریس کیا ولی خان نے. سہیل صاحب، آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں بچے. ہم یونیورسٹی میں کبھی جائیں تو آپ کا نام لیتے ہیں، ہم میر صاحب کا نام لیتے ہیں کہ وہ جو جرنلزم پڑھ رہے ہیں وہ بننا چاہتے ہیں.
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اس فیلڈ میں آئیں؟ نہیں، اب دنیا میں وہ چیزیں بدل گئی ہیں. ہمارے والدین تو ہمیں کہتے تھے نا ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو. اب ہم کہہ ہی نہیں سکتے. اب بچے اپنی مرضی کرتے ہیں. تو سم ہاؤ میرا ایک ہی بیٹا ہے, اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اکانومسٹ بنوں گا. خیر اس میں میرا بھی کچھ تھی دخل تھا کہ میں تعریف کرتا تھا کہ اکانومسٹ کی ہمیں ضرورت ہے پاکستان میں. تو اس لیے وہ ظاہر ہے جرنلسٹ نہیں بنا. پتہ نہیں بعد میں بن جائے, کیا پتہ. آپ کا قیمتی وقت کا بڑا شکریہ. لیکن آخری سوال کہ انٹرویو میں ہم دیکھتے ہیں بڑے سافٹ ہیں, تو گھر میں بھی اتنا ہی سافٹ ہے, یعنی حکومت بھابھی کی ہے؟ نہیں, ہمیشہ سافٹ ہوں. آج کل کچھ میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے مجھے, تو اس لیے اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی دوائی لوں. آج کل غصہ آنا شروع ہو گیا. پہلے تو سال ہر سال سے غصہ ہی نہیں آتا تھا, لیکن آج کل جو ہے وہ تھوڑا ایموشنل ہائٹ پہ ہوں میں, پتہ نہیں کیوں. لیکن ٹھیک حالات کی وجہ سے, شاید حالات کی وجہ سے یا جو بھی, لیکن انشاءاللہ کنٹرول کریں گے. یہ کوئی غصہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے, یہ قابل شرم ہی ہے, اور اس پہ قابو پانا چاہیے. سید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور مجھ جیسے ایک طالب علم کو بہت کچھ سکھانے کا. میں آپ سے سیکھا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی پالیٹکس پہ گرپ ہے, آپ پڑھتے ہیں, آپ کو پچھلی ماضی کا پتہ ہے. ہمارے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کو ماضی کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے, وہ سوائے حال کے. جبکہ حال اور مستقبل کو سمجھنا ہے تو ماضی دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ ویری پریس. اللہ آپ کو مزید ترقی دے, اور ہمارے جیسے جو نوآموز صحافی ہیں ان کے لیے ایک بچھلے راہ ہیں آپ. ناظرین, یہ تھے سہیل وڑائچ صاحب. موجودہ سیاسی صورتحال پر ان سے گفتگو ہوئی. آئندہ کے پروگرام کے لیے اپنے ہوسٹ اجاز شجاع کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.